اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے. اور میرے پاکستانیوں، آپ بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک ایسے ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. سو وہ جو بریانی کی ایک پلیٹ پہ اپنا ووٹ دے دیتا ہے وہ بھی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. میرے پاکستانیوں، یہ جو جمہوری نظام ہے اس وقت، جس جمہوری نظام کا ہم پارٹ ہیں، اس جمہوری نظام میں ہر فرد کی اتنی اہمیت ہے جتنی بھی کسی اہم ترین فرد کی. سو ایک وہ پاکستانی جو روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس کی بھی اہمیت جو ہے جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اتنی ہی زیادہ ہے جتنی پاکستان کے کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس کی ہے. آپ کا ووٹ اتنا ہی قیمتی ہے. آپ دکاندار ہیں اور آپ کسی بینیفٹ کی وجہ سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کا ووٹ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کسی جو ہے وہ آپ کی جو یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ کا ہے. میرے پاکستانیوں، ایک جاگیردار ہو، ایک ذمہ دار ہو، ایک عام ورکر ہو، ایک کلرک ہو، ایک پیر ہو، یا پھر ایک جو ہے وہ پاکستان کا امیر ترین شخص ہو، جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک ایک بندہ جو ہے یہ ایک ایک ووٹ کر کے قوم کی تقدیر بدل رہی ہوتی. میرے پاکستانیوں، آپ جب تک یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے، آپ کبھی بھی اپنی ترقی کی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے پاکستانیوں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر آپ اپنے ہاتھوں سے تبھی لکھ سکتے ہیں جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے لیے بہتری کا معاملہ کرنا ہے. آپ اپنی بھوک خود مٹا سکتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر کے کہ میں نے جو کرنا ہے، میں نے یہ جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے یہ حق کے لیے کرنا ہے. ہم اگلے فیز میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سا حق ہے اور کون سا ناحق ہے. ہم تو ویسے نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ جامع گفتگو ہمیشہ کرتے رہیں گے. لیکن آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. عوام پاکستان جو ہے نہیں جان پاتی کہ یہ جو اقبال فرما رہے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ بات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. میرے پاکستانیوں، میں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی ذات پات کے سسٹم کی وجہ سے، میں اپنے ذمہ دار جاگیردار کے انفلوئنس کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کروں، میں اپنے کسی سرکردہ رہنما کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کروں، اور کسی بھی انفلوئنس کی وجہ سے غلط بندے کو ووٹ دے دوں، تو سمجھ لیں کہ میں نے بددیانتی کی ہے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ. مجھے اپنی ذات کے لیے، مجھے اپنے ملک کے لیے، مجھے اپنے عوام کے لیے ویسے ہی سوچنا پڑے گا جیسے میں اپنی ذات کے لیے سوچتا ہوں. اور میں تب بہترین ہوں اگر یہ میں فیصلہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ظلم، کسی بھی طرح کی زیادتی، کسی بھی طرح کی ناانصافی، کسی بھی طرح کی طاقت اور کسی بھی طرح کے انفلوئنس کے بغیر صرف یہ سوچ کر ادا کروں گا کہ میں جو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں تو میں یا تو اپنی ذات کو اہمیت دوں گا اور میں پاکستان کو اہمیت دوں گا. مجھے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 5 مہینے میں پاکستان کو $20 ارب جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے. آپ کے کم و بیش آدھا بجٹ جو ہے اتنے آپ کے نقصانات جو ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں آپ کو برداشت کرنا پڑا. پاکستانیوں، اس وقت جو لوگ اپنا 10 سے 12 ہزار 15 ہزار کا بل ادا کرتے تھے وہ 50 سے 60 ہزار کا بل پے کرتے ہیں. آپ جو چیز جو ہے وہ آج سے 5 مہینے پہلے 200 روپے کی لیتے تھے، اب آپ 500 روپے کی لیتے ہیں. آپ کی ساری سبزیاں جو ہیں وہ 50-60 روپے سے موو کر کے 200 روپے کے جی پہ چلی گئی ہیں. آپ کے کھانے پینے کی اشیاء. اور یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ یا تو نواز فیملی جو ہے وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے جنہوں نے 30 سال پچھلے 30 سالوں میں نہیں بدلی، یا زرداری بدل سکتا ہے
یا پھر عمران خان بدل سکتا ہے. نہ تو پاکستان کی تقدیر عمران خان بدل سکتا ہے، نہ ہی پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ نواز شریف بدل سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ زرداری بدل سکتا ہے، نہ ہی پی ڈی ایم کی 18 جماعتیں بدل سکتی ہیں، اور نہ ہی اس طرف کھڑا ہوا جو عمران خان ہے وہی بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ کبھی بھی تقدیر بدلنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا فیوڈل، آپ کا جاگیردار، آپ کا ذمہ دار جو ہے وہ جب وہ الیکٹ ہو کے پیسے لگا کے الیکٹ ہو کے آگے آتا ہے تو وہ کبھی بھی سب سے پہلے اپنے پیسے پورے کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی عوام کا بھلا نہیں چاہے گا، وہ اپنی ذات کا بھلا چاہے گا. اس وجہ سے آپ کی لیجسلیشن جو ہے وہ آئین کی بنیادی جو نکات ہیں اس سے متصادم جو ہے وہ بن رہی ہے. متنازع قوانین بنانے والے لیجسلیٹو جو ہیں وہ چونکہ آئین کا دباچہ جو قرار دینے مقاصد ہے، کوئی قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. تو لیجسلیٹو جتنے ہیں اس وقت، آپ کی مقرنہ جتنی ہیں، آپ کی پارلیمان، آپ کا ایوان، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی قومی اسمبلی، اس میں بیٹھنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ آئین سے متصادم، آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم جتنے قوانین بنا رہے ہیں وہ آئین سے منافی ہیں اور وہ قومی مجرم ہیں. اس بات کی اہمیت کا ادراک جب تک آپ کو نہیں ہوگا، پاکستان میں حقیقی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی. میں یہ جانتا ہوں کہ میں جتنا مرضی بول لوں میری بات کو شاید اس طرح سے نہیں سنا جائے گا جس طرح سے ہماری محکوم جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سوچتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ایک عام پاکستانی جو ہمارے ہی لیول کا ہے وہ کیسے ایک پارٹی کو کھڑا کر سکتا ہے. اس کے لیے تو بڑے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو بڑا جو ہے وہ بڑی طاقت کی ضرورت ہے. بے شک ایسے ہے کہ آپ کو اقتدار کے لیے طاقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یقین کریں دلوں پہ حکمرانی کے لیے نہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے نہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اگر ان کو آپ ان کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور ساری زندگی عوام کی نظر کر دی، اور اس عوام کی نظر کرنے کی بدولت آج دیکھ لیجئے کہ ان کے نام جو ہیں وہ تاریخ میں زندہ و جاوید. اور وہ جاؤ عظمت والے، وہ طاقت والے، وہ ظلم کرنے والے، وہ سارے آج ان کی قبریں آپ دیکھ لیں، ان پہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی قبروں کو کیا حال. اربوں خربوں پتی میں نے ان کے دیکھے ہیں، مٹی کی قبریں آپ کو خاندان میں پوچھنے والا نہیں. تو میرے پاکستانیوں مائنڈ سیٹ کی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا باعث بنے گی. یہ آپ کا جو سوچنا ہے، آپ کی سوچ کی تبدیلی جو ہے وہ حقیقی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. یہ تبدیلی جیسے ہی آپ کے اندر رونما ہوگی، یہ جیسے ہی اندر آپ کے روشنی کرے گی، پاکستان میں حقیقی تبدیلی کی داغ بل پڑ گئی. پاکستان کو ایک بہترین نظام کی ضرورت ہے. قوموں کی تقدیر نظام بدلا کرتے ہیں، شخصیات نہیں بدلا کرتے. مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اینکر نے کہا کہ دیکھیں نظام بھی تو لیڈرز ہی لے کے آتے ہیں. دیکھیں نظام لیڈر بالکل لے کے آتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کون سا لیڈر ایسا ہے جو نظام کی بات کر رہا ہے؟ کون سا لیڈر ایسا ہے جو پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ یہاں پہ حقیقی تبدیلی کا نعرہ ضرور لگا رہے ہیں. کمپیریٹیولی عمران خان پاکستان کے حساب سے لائل ہے. باقی اگر آپ کی سیاسی رجیم کو دیکھا جائے تو عمران خان ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک طرف لوچ لفنگ لٹیروں کی پوری فوج ظفر موج ہے، اور ایک طرف عمران خان اکیلا کھڑا. ہم اس طرف کھڑے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان سے کمپیریٹیولی 1000 درجے بیٹر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس ٹریک پہ عمران خان تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس ٹریک پہ تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. ہم گندے ہیں، ہم برے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن کائنڈلی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ گناہ گاروں کی زیادہ اہمیت ہے. اقبال فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو قریب تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں. تو اس کا یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم زیادہ گناہ کرنے شروع کرتے ہیں،
لیکن یقین کریں کہ وہ جو شکستہ دل ہیں جب وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ ان کو زیادہ تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے. اللہ گناہ گاروں کی زیادہ تیزی کے ساتھ سنتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، پاکستان میں حقیقی تبدیلی ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے سے ہوگی، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.